کہ شادی اور ولیمہ ایک دن رکھنا کیسا ہے، جسے آج کل شلیمہ استغفر اللہ کو نام دیا جاتا ہے۔ دیکھیں، میرا ایک سادہ سا سوال ہے، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ یہ ولیمے کا تصور ہمیں کہاں سے ملا؟ تو یقیناً آپ کا جواب یہی ہوگا کہ ولیمے کا تصور ہمیں حدیث پاک سے ملا، جو کہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جب ولیمہ ہمیں سنت سے ثابت ہوتا ہے اور حدیث سے پتہ چلتا ہے، تو ہمیں یہ بھی تو پھر حدیث پاک سے ہی پوچھنا چاہیے نا کہ ولیمہ کس دن رکھنا سنت ہے۔ تو یقیناً آپ جواب دیں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ ہے وہ شب زواف کے بعد اگلے دن ولیمہ رکھنا سنت ہے۔ تو کوئی اپنی سہولت کے پیش نظر آج کل جو ہم نے اپنی کیا کہتے ہیں مجبوریاں یا اپنے اوپر ساری چیزیں سوار کر لی ہیں، اپنی مجبوریاں بنا لی ہیں، اتنا لمبا اور اتنے لمبے خرچے ہم نے بنا لیے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں۔ تو وہ ہماری ذاتی مجبوریاں، اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو ہم اسے گنہگار تو نہیں کہیں گے، لیکن ہم اسے سنت بھی نہیں کہیں گے کہ اس نے سنت۔ اچھا، پھر اگلا اعتراض، بعض نوجوان سنت ادا کرنا چاہتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، کیا کرے جی؟ والدین ہمیں کہتے ہیں کہ جی قیامت والے دہاڑے نعوذ باللہ استغفر اللہ کو جو ہے تے اسی آپ پہ پوچھ لواں دے، اسی آپ پہ کر لیں گے جواب دیں، تن کو نہیں پریشان ہونے دی لوڑ۔ تو دیکھیں، آپ والدین کا کہنا مانیں، ایسی باتیں تو خیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن والدین کی نافرمانی بھی نہ کریں، کیونکہ یہ اگر منع نہیں ہے، سنت نہیں ہے، تو منع بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں، مشورے کے طور پر یہ کہ آپ ایسے کریں کہ اگرچہ والدین نے جو ولیمہ کرنا تھا یا جو روٹی وغیرہ کھلانی تھی وہ ایک دن نہیں کھلا دی، تو آپ دوسرے دن شب زواف کے بعد ایک دو دوستوں کو، ولیمہ شرعی یہ سنت نہیں ہے کہ آپ لازمی میرج ہال بک کریں اور اچھے کھانے 7 قسم کے پکائیں تب جا کے ولیمہ ہوتا ہے، بلکہ ایک دو دوستوں کو چھوٹے موٹا کھانا کھلا کر، دعوت میں مدعو کر کے ایک ڈش کے ساتھ مختصر سی آپ اسے کھلا دیں اور اسے ولیمے کے نام دے دیں، آپ کی سنت پوری ہو جائے گی۔